السلام بیٹھے تھے، تو فرمایا کہ یہ وہ میرا بندہ ہے جس کو میں نے اپنی خاص رحمت سے اس کو علم عطا کیا ہوا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ مجھے آپ وہ علم سکھائیے جو رب نے آپ کو دیا ہے۔ تو آپ نے فرمایا انک لن تستطیع معی صبرا، میں تمہیں سکھاؤں تو صحیح مگر تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکو گے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں صبر کروں گا، آپ کے ساتھ رہوں گا، نہیں بولوں گا۔ اب دونوں چل نکلے، جب چلتے چلتے دریا کے کنارے آئے تو ایک کشتی میں بیٹھ گئے، حتی اذا راکب فی السفینۃ، وہ کشتی میں بیٹھ گئے۔ جب وہ کشتی میں بیٹھے تو حضرت خضر علیہ السلام نے اس کشتی کے 2 پھٹے اکھیڑ دیے، اور ان کشتی والوں نے حضرت خضر کو پہچانتے ہوئے ادب و احترام بھی کیا، کشتی میں بٹھایا اور کرایہ بھی نہیں لیا۔ جب حضرت خضر علیہ السلام نے اس کو عیب دار کیا تو موسیٰ بول پڑے، کہنے لگے کہ یہ تو نے لقد جئت شیئا امرا، یہ تو نے بڑا عجیب کام کیا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس بولنے پر حضرت خضر نے کہا کہ میں نے نہیں کہا تھا کہ تم صبر نہیں کر سکو گے۔ تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ اچھا اب میں چپ رہوں گا۔ جب پھر چلے تو آگے گئے تو چند بچے کھیل رہے تھے، حضرت خضر علیہ السلام نے ایک بچے کو پکڑا اور اسے قتل کر دیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر بول پڑے، اقتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس لقد جئت شیئا نکرا، یہ تو نے کون سا کام کیا ہے کہ ایک بچے کو تو نے قتل کر دیا۔ اس پر اس پارے کا اختتام ہوتا ہے اور 16واں پارے کا آغاز پھر ہوتا ہے کہ حضرت خضر کہتے ہیں میں نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ تم نہیں خاموش رہو گے۔ تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ بس ایک موقع اور دے دیں۔ یہاں سے 16ویں پارے کا آغاز ہوتا ہے۔ ناظرین کرام، اس پارہ کا خلاصہ یہ ہے کہ ہمیں جتنا بھی علم اللہ عطا فرمائے اس کے بعد بھی ہمیں اپنے آپ کو بڑا عالم نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ عجز و انکساری کرتے ہوئے یوں کہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص فضل سے مجھے علم عطا فرمایا۔ اور اس پارہ کے خلاصہ کے وہ نوجوان جن کی اللہ نے مدح سرائی کی وہ تھے کہ جو اپنے ایمان کی خاطر اور اس ایمان کی حفاظت کی خاطر اپنے گھر بار کو چھوڑ کر ویرانے میں جا کے بسیرا کر لیا۔ رب العالمین آج ہمیں بھی ان نوجوانوں کا تقلید کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جن نوجوانوں کا تذکرہ رب العالمین نے قرآن میں کیا کہ انہوں نے اپنے ایمان کی حفاظت کی خاطر، اللہ کو راضی کرنے کی خاطر، انہوں نے دنیا کی کسی نعمت کو اختیار کرنے کے بجائے دنیا کی نعمتوں کو اور آرام دہ گھروں کو چھوڑ کر اپنے ایمان کی خاطر، اپنے دین کی حفاظت کی خاطر، اللہ کی رضا کی خاطر انہوں نے غار میں جا کے بسیرا کر لیا۔ رب العالمین ہمیں قرآن حکیم کے مطابق اپنی زندگیوں کو بہتر بنانے کی، اپنی زندگیوں کو سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔